نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات. اور بھی بلند صلوات ہدیہ کریں. حاجات کی برابری، مریضوں کی شفایابی، بانیان مجلس، انجمن اور اس مرکزی امام بارگاہ کا ٹرسٹ، اس آبادی کے تمام رہنے والے اور مجلس میں شریک تمام عزاداروں کی خاص حاجات، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ یونس ہے اور آیت کا نشان 35 ہے. اللہ نے اس کلام میں اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے معبودوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمہیں حق کی جانب ہدایت کریں. قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی عطا کرتا ہے. اور الذی وہ لوگ کہ جو من یہدی الی الحق احق ان یتبع، وہ کہ جو حق تک پہنچ چکے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کی اتباع کی جائے. امن لا یہدی الا یہدی، یا ان کا حق ہے کہ جو ابھی حق کی جانب نہیں پہنچے، نہیں گئے، حق سے آشنا نہیں ہوئے. یعنی جو حق تک پہنچ چکے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، یا جو ابھی محتاج حق ہیں، محتاج ہدایت ہیں، جو ابھی خود محتاج ہیں کہ کوئی انہیں حق کی جانب رہنمائی کرے. فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ ان لوگوں کو کہ جو حق آشنا ہیں انہیں جو محتاج ہدایت حق ہیں انہیں برابر جاننے والوں کو بے عقل کہہ رہا ہے.
تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تم کم عقل ہو، بے عقل ہو، تم بے وقوف ہو۔ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا، تمہیں کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ان لوگوں کی اتباع کی جائے گی کہ جو جان چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں حق تک، ان کی تو نہیں کی جائے گی کہ جو ابھی محتاج ہدایت ہے۔ اس آیت کے اختتام پر اللہ نے جو صاحبان عقل کو اور اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ تم فیصلے لو تو عقل کی بنیاد پہ لو۔ گویا اللہ عقل کو فعال دیکھنا چاہتا ہے، عقل کو کارگر دیکھنا چاہتا ہے، کار فرما دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی اب اگر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ کا بڑا پیار ہے ان لوگوں سے جو عقل کو استعمال میں لاتے ہیں، اور جو لوگ عقل کو استعمال میں نہیں لاتے اللہ ان سے غضبناک ہوتا ہے۔ عقل کی پرورش، عقل کی تربیت، عقل کی بہتری، عقل کا زیادہ سے زیادہ استعمال میں آنا۔ ویسے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اکثرهم لا یعقلون۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کا آج کا نہیں ہے، اکثر تو عقل ہی نہیں رکھتے، مگر اکثر کی بنیاد پر کب دین چلا ہے، اکثر کی بنیاد پر کب معاشرہ چلا ہے، اکثر کے کہنے پر کب ہم چلے ہیں، اکثر کب معیار رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رہے کہ اکثر معیار نہیں ہے، صاحبان عقل معیار ہے۔ وہ جو اکثریت میں ہیں یہ دلیل ہی نہیں ہے کہ کوئی اگر اکثریت میں ہے تو وہ حق پر ہے۔ اگر کسی کے پاس تعداد زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ حق پر ہیں۔ دلیل تو یہ ہے کہ کون عقل سے کام لیتا ہے۔ تو اب ابتدائی بیان ہے، میں اپنے مضمون کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح عقل سے کام لیا جائے۔ دیکھیے، اللہ نے ہمارے لیے دو ہادی قرار دیے ہیں، ایک ہادی باطنی اور ایک ہادی ظاہری۔ ہادی باطنی عقل ہے اور ہادی ظاہری نبی، رسول اور امام ہے۔ اگر ہادی، اور دونوں کی ضرورت ہے، ہادی باطنی نہ ہو تو ہادی ظاہری سے استفادہ نہیں ہو پائے گا، اور ہادی ظاہری نہ ہو تو ہادی باطنی کن مشکلات کا سامنا کرتی ہے وہ خود معصوم نے بیان کیا ہے۔ یعنی ہادی باطنی عقل ماحول کی گرد میں اٹ کر، ماحول کی گرد میں چھپ کر اپنا کردار چھوڑ دیتا ہے۔ ہادی باطنی اپنا کردار چھوڑ دیتا ہے کہ جب ماحول اس پر جمنے لگے، ماحول کا اس پہ اثر آنے لگے۔ تو ہادی ظاہری کا کام یہ ہوتا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، نہج البلاغہ میں مکمل خطبہ ہے مولا علی کا کہ اللہ نے نبیوں کو کیوں مبعوث کیا ہے، اللہ رسولوں کو کیوں بھیجتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ نبیوں کو، رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ عقل پر جمی ہوئی گرد کو وہ صاف کریں، اور عقل کام کرنا شروع کرے تو پھر انہیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے جو بات ہوتی ہے۔ تو ظاہری ہادی کا کام یہ ہے کہ عقل کو پروان چڑھائے۔ یہ صرف قرآن مجید کی یہی آیت نہیں ہے، فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے لیتے ہو، عقل کو صرف یہ آیت نہیں ہے، اور جگہوں پر بھی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ آپ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، سرکار دو جہاں سے لے کر آج تک ہر نبی، رسول، امام کے سیرت کے اوپر غور کریں۔ ہر ایک کا کام یہی رہا کہ کسی طرح عقل کو بیدار کریں، عقل کو کارگر کریں، عقل کو کار فرما کریں۔ یہ کیا کیا تھا حضرت ابراہیم نے بت خانے میں جا کر؟ بتوں کو توڑنے کے بعد جب انہیں بلا لیا گیا تو وہ تو چاہتے ہی تھے نا، بلاؤ مجھے بلاؤ تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا کرتے ہو۔
جب انہیں بلا کر کہا کہ تم نے بت توڑے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی بھی ہے۔ پتہ ہے آپ کو کیا کیا تھا حضرت ابراہیم نے؟ سارے بتوں کو ناقص بنا کر کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا، کسی کا پیٹ پھاڑا، کسی کا گھٹنا پھوڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، اور سارے بتوں کو توڑ کے ایک بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی، اور بڑے اطمینان سے کام کیا انہوں نے۔ جس کے پیچھے اللہ ہو وہ تنہا بھی ہو تو لشکر ہوتا ہے۔ کوئی پریشانی نہیں تھی حضرت ابراہیم کو، بڑے اطمینان کے ساتھ سارا کام کیا، اور پھر جب بلایا گیا دربار میں کہ بلا لو، انہوں نے کیا یہ کام، کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ عجیب بات ہے، کسی نے حضرت ابراہیم کو بت توڑتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، مگر سب کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم کا ہے، اس لیے کہ کام بتاتا ہے کہ کس کا ہے۔ مجھے کیوں بتانا پڑے کہ میں نے کام کیا ہے؟ آپ کو ہمیں کیوں بتانا پڑے؟ کام بتائے کہ کس کا کام ہے۔ سید رضی نے نہج البلاغہ کی سند نہیں لکھی، ورنہ روایت کی تو سند ہوتی ہے، حدیث کی تو سند ہوتی ہے، ان فلان ان فلان ان امیر المومنین، مگر سید رضی نے پوری نہج البلاغہ میں راویوں کا نام نہیں لکھے، سیدھا خطبہ شروع کر دیا، جو مولا نے فرمایا وہیں سے شروع کر دیا۔ لیکن مولا سے کس نے سنا، اور اس نے کس سے سنا، اور آج ہم تک پہنچے، ہم کس سے سن رہے ہیں، وہ سارے راویوں کے ذکر انہوں نے نہیں کیے۔ اس لیے نہیں کیے، راوی ہیں، مگر سید رضی نے راویوں کا ذکر کرنا ضروری یوں نہیں سمجھا کہ کلام پکار کے بتا رہا ہے علی کا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ضرورت کیا ہے کہ بتائیں کہ یہ خود کلام اسلوب بتائے گا، طریقہ کار بتائے گا۔ آمادہ ہے ایک جملہ اور ہدیہ کروں؟ علی مولا جسے مارتے تھے نا، وہ جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا۔ علی عمودی تلوار چلائیں یا افقی چلائیں، سر پر تلوار مار کر اسے گرائیں یا دھڑ پر تلوار چلائیں، دونوں برابر کے کٹ کے گرتے تھے۔ جس علی کی ضربت میں عدالت ہو، اس علی کی حکومت میں کیسی عدالت ہوگی؟ اسلوب بتائے گا بھائی، طریقہ کار بتائے گا۔ کام بولے، کام بتائے کہ کس کا کام ہے۔ یہ ہے صاحبان اسلوب کی زندگی کا ایک عنوان تعارف کا ایک عنوان، کسی کے بھی تعارف کا ایک عنوان اس کے کاموں سے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ جی، مصرع بتائے گا غالب کا ہے، مصرع بتائے گا جوش کا ہے، شعر بتائے گا انیس کا ہے۔ ہم کیوں بتائیں کہ کس کا کلام ہے؟ خود کلام پکار کے بولتا ہے، خود کام بتاتا ہے کس کا کام ہے۔ ایسے ہی ہے، سب نے کہا یہ ابراہیم نے کیا ہے، بلا لیا حضرت ابراہیم کو۔ اب جب بلایا تو حضرت ابراہیم سے کہا تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے نہ یہ کہا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ ان کی عقل کو ایک مرتبہ جھنجھوڑا، عقل کو کریدا، عقل کو کام کرنے کا موقع دیا۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے میرے بچوں، جوانوں، معاشرے میں، کہ لوگوں کو ان کی عقل کے استعمال کا ہی موقع نہ دیا جائے۔ یہ لوگ جو کرتے ہیں نا، میں کسی ایک طبقے کی طرف اشارہ کر کے الجھن نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن ہر جگہ اس طرح کے بیمار لوگ ہیں جو لوگوں کو بیمار بنا رہے ہیں۔ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگ سوچیں ہی نہیں، لوگ بات ہی نہ کریں، لوگوں کا دماغ ہی کہیں نہ جائے، بس جیسا چلتا رہا ایسے چلنے دو۔ توجہ۔ تو جب کہا کہ تم نے کیا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے۔ تو کہنے لگے وہ تو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، جو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا، وہ تمہارا خالق کیسے ہے، وہ تمہارا رب کیسے ہے، تم اسے کیسے خالق مانتے ہو اپنا؟ اب دیکھیے ذرا اس جملے پر انہوں نے مان تو لیا کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں، مگر بولتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا عیب ہے انسان کا کہ وہ مان لیتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان بتائیں جو علی ولی اللہ کو نہ مانتا ہو،
मगर बोलते चंद ही लोग हैं। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत बड़ा हुनर है, बड़ी जुर्रत है, बड़ी बहादुरी है कि इंसान उस बात को बोले भी कि जिसे वो मानता हो। थके बैठे तो नहीं है ना। मैंने अपने भाइयों से कहा है कि कल मुझे 10:15 बजे मेंबर दे दें, तो आज मुझे 11:15 बजे मेंबर मिला है। तो आधा घंटा पहले कोशिश है कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं, और आप भी होंगे तो अच्छा लगेगा। एक सलवात पढ़ लें ज़रा। इत्तफाक है तो इससे बुलंद सलवात पढ़ लें। तवज्जो चाहूँगा, मैं कुछ नतीजे लेना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने बुत तोड़कर लोगों के अंदर उनका अक़ीदा, उनके जहन को इस्तेमाल में लाकर अक्ल को परवान चढ़ाया कि वो मान गए कि हाँ सही है, ये सही कह रहा है। लेकिन आदतों को कहाँ ले जाएं जी। बुत परस्ती किसी सनम के आगे खमोरास्त होने को नहीं कहते। बुत परस्ती आदत को कहते हैं। जहां जहां आदत है वहां वहां बुत परस्ती है, और जहां जहां मशीयत की पाबंदी है वहीं तौहीद और मुसलमान होना है। हम मुसलमान है ना, लिहाजा हमें कभी भी आदत में नहीं रखना चाहता अल्लाह। हमें आदत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसी ख़ानदान का लफ्ज़ एक और भी है मोताद। मोताद अरबी में मोताद, हमारी ज़बान में जिसे नशई कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा भाई, मिंबर की ज़बान है, मुझे बहुत ख्याल रखना चाहिए, मगर हो गया मुझसे एक लफ्ज़। हाँ, हमारे यहाँ जो ये लफ्ज़ बोला जाता है ना, किसी चीज़ के इस्तेमाल पर मजबूर हो जाना कि वो नहीं इस्तेमाल करेगा तो दिन नहीं गुजरेगा जी। जिसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो मैंने बोल भी दिया, वो अरबी में है, उसके लिए मोताद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यानी जिसको एक चीज़ की आदत हो जाए और उसके बग़ैर उसका गुजारा ना हो। तवज्जो, अल्लाह नहीं चाहता कि हम आदी हो जाएं, आदी। हमें आदी नहीं रखना चाहता वो। तवज्जो चाहूँगा। इसीलिए फ़जर की 2 रकत है, ज़ोहर की 4 रकत, असर की 4 रकत, मगरिब की फिर 3 रकत, फिर इशा की 4 रकत। वो जिसने इतनी मुश्किल नमाज फजर वाली बिस्तर छुड़वाई दिया था तो 4 रकत पढ़वा लेता। जो सबसे मुश्किल नमाज है वो सबसे कम रकतों में। फिर नमाज फजर ऊंची आवाज़ में पढ़ो, ज़ोहर असर धीमी आवाज़ में पढ़ो, मगरिब फिर ऊंची आवाज़ में, इशा फिर ऊंची, कभी ऊंची कभी नीची, कभी धीमी कभी ऊंची, कभी 2 रकत कभी 4 रकत, कभी 3 रकत। 2 सगे भाई, एक लाहौर में रहता है, एक कराची में। लाहौर वाला भाई कराची वाले भाई के पास आया, सगे भाई, एक माँ बाप की औलाद, नमाज ज़ोहर पढ़ने के लिए खड़े हुए, एक 2 रकत पढ़ेगा, एक 4 रकत। अल्लाह हमें आदी नहीं देखना चाहता। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। आदी नहीं बनो, पाबंद बनो। अच्छा, आमादा है तो और मिसाल दे दूं। अमरोहे वाले ऐसा मातम करते हैं, आगरे वाला ऐसा करते हैं, यूपी वाले हैदराबाद वाले ऐसा करते हैं, राजस्थान वालों की सोचखानी ऐसी है। हमने अज़ादारी में भी खुद को आदी नहीं बनाया, मुख्तलिफ रंग रख दिए हमारे बड़ों ने। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा जो आदी होता है ना, उसके यहाँ बर्दाश्त नहीं होता। तवज्जो चाहूंगा। आदी की कमजोरी क्या है? मोहताज की कमजोरी क्या है? मोहताज की कमजोरी, आदी की कमजोरी यह है कि उसके यहाँ बर्दाश्त नहीं है। लड़ेगा आपसे, आपके साथ अपनी हदों से गुजर जाएगा अपनी आदत की खातिर। लेकिन यहाँ हमें मुख्तलिफ अंदाज से सारा दिन गुजारना है अल्लाह की इबादत में, अय्याम अज़ा मुख्तलिफ रंगों में गुजारने। लिहाजा हमारे यहाँ कोई जज्बाती किसी को होना ही नहीं है भाई। ये क्योंकि वहाँ वाले हैं वहाँ ऐसे ही मरसिया पढ़ा जाता है, ये वहाँ वाले हैं वहाँ नौहा ऐसे ही पढ़ा जाता है, ये वहाँ वाले हैं यहाँ मातम ऐसे ही किया जाता है, ये वहाँ वाले हैं इनके यहाँ यही होता है। बर्दाश्त बढ़ा दी, तहम्मुल मिजाजी बढ़ा दी।
اللہ نہیں چاہتا۔ اب یہی کیفیت، کیونکہ ان لوگوں کی عادت تھی بت پرستی کی، بت پرستی کی عادت ہے، حضرت ابراہیم بت پرستی چھڑوانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں تو حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں سوال کروں گا، اے خلیل خدا، آپ کے تو اپنے چچا کارخانہ لگائے بیٹھے ہیں بت بنانے کا، ان کے اپنے چچا کا کارخانہ ہے بت بنانے کا، کارخانہ ہے بت سازی۔ آزر ان کا نام ہے، قرآن نے انہیں ان کے بابا کہہ کر یاد کیا، جبکہ ان کے بابا نہیں تھے، وہ چچا تھے۔ تو ادب میں، احترام میں کہ چچا باپ کا بھائی ہوتا ہے تو اس کا ادب ہے، لیکن ان کا تو اپنا کارخانہ ہے، بت بناتے ہیں، بیچتے ہیں، بت بنا بنا کے بیچتے ہیں، آرڈر ملتے ہیں انہیں، اتنا بنا دو، ایسا بنا دو، چھوٹا بنا دو، موٹا بنا دو، اور وہ بت بناتے ہیں، اور بت جو ہے مارکیٹ میں جا کر انہی کے کارخانے سے بیچے جاتے ہیں۔ تو میں تو حضرت ابراہیم سے ہاتھ جوڑ کر سوال کروں کہ آپ نے جا کے بت خانے کے بت توڑ دیے، آپ نے اپنے چچا کا کارخانہ بند کیوں نہیں کروایا؟ بھائی تھوڑی گردن ہلا دینا، بات جا رہی ہو تو ہے، کیوں آپ نے اپنے چچا کا کارخانہ بند نہیں کروایا؟ حضرت ابراہیم نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ وجہ بتاؤں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم نے چچا کا کارخانہ بند کروا دیا ہوتا نا تو پھر ایک اور کارخانہ کھل جاتا، پھر ایک اور کارخانہ کھل جاتا، تو کیا یہ کارخانے ہی بند کرواتے رہے؟ حضرت ابراہیم نے مارکیٹ کی طلب کو تبدیل کر دیا۔ جب معاشرے میں کوئی بت مانگے گا ہی نہیں تو کارخانے خود بند ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ طلب ختم کر دی حضرت ابراہیم نے، معاشرے کی خواہش ختم کر دی۔ دکانوں پر وہی چیز لا کے رکھی جاتی ہے جس کا خریدار ہوتا ہے، جس کا خریدار ہی نہ ہو وہ چیز معاشرے میں دکانوں پہ نہیں رکھی جاتی۔ تو اب خریدار تبدیل کر رہے ہیں حضرت ابراہیم، تم بتوں کے خریدار مت بنو، تم اس کے خریدار بن جاؤ جس کا علی خریدار ہے، تم اس کے خریدار بن جاؤ جس کے مصطفیٰ خریدار ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ عقل کی پرورش شروع ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب عادتوں کے خلاف آپ جائیں گے نا، جب عادی بیماروں کے خلاف آپ جائیں گے تو پھر وہ آپ سے لڑیں گے، پھر تیار ہو جائیے ان کا سامنا کرنے کے لیے۔ یہی جہاد ہے، عادی لوگوں سے مقابلہ وہ ان کی طرف سے ہوگا، اور پھر آپ کو اپنا دفاع کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہی کیا، اور پھر مقابلہ ہوا، حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اب ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، کیا حسین واقعہ ہے، قرآن نے اس واقعے کو بڑے اچھے انداز سے اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔ حضرت ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، اور شدید آگ روشن کی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے۔ ابراہیم جا رہے ہیں مگر اطمینان کے ساتھ، جس اللہ نے بھیجا تھا نا کہ جا کے بت توڑ کر آ جاؤ، اس اللہ سے پوچھا نہیں تھا حضرت ابراہیم نے کہ بچوں گا یا مروں گا، اس لیے کہ ابراہیم جانتے ہیں مولا کی اطاعت میں زندگی ہے، مولا کی اطاعت کروں گا تو یہی تو زندگی ہے، اب جو بھیج رہا ہے وہی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ آگ میں جا رہے ہیں، جبریل نے آ کر کہا حل لک حاجۃ یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے فوراً فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ تو کہنے لگے پھر کس سے ہے؟ کیا اسی سے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے؟ تو کہنے لگے بتاؤ جا کے میں اللہ سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی کوئی حاجت ہے۔ تو ایک حسین جملہ فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سؤالی، وہ میرے حالات سے آشنا ہے، پھر سوال کی ضرورت کیا رہی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ وہ صاحبان اسلوب لوگوں کا کام ہے، عقل کی پرورش کرنے والوں کا کام ہے۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا، اسے تھوڑا سا اور بہتر کروں۔ میرے بچوں جوانوں، اطاعت مولا میں زندگی ہے، چاہے اس کے بدلے میں ہمیں کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ آمادہ ہیں ایک جملہ کہوں؟ چور رستوں سے بل پاس کروانا، اور پھر آخری دن دھڑ دھڑ دھڑا دھڑ دسیوں بلوں کو سینٹ میں پاس کروانا۔ کیا قیامت آ رہی تھی کہ آخری دن اتنے بل پاس کروائے؟ جی
پہچانو اپنے سیاسی مخالفوں کو، جی پہچانو میرے عزیزوں، میرے بچوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آخری دن میں جا کر ایک دو بل تھوڑی پاس ہوئے ہیں، کئی بل انہوں نے اپنی پسند کے پاس کروائے ہیں۔ تو یاد رکھیے، آج میں دونوں بڑی شخصیات سے اور اداروں سے رابطے میں رہا، اور بہت جلد تیاری کیجیے، بہت جلد متفقہ طور پر پورے ملک میں احتجاج کی کال دی جائے گی۔ یہ ہے کہ جب یہ کال دی جائے تو اپنا حصہ اپنی شرکت کی صورت میں ضرور ڈالیں، اس لیے کہ یہ قانون پاکستان مسلکی بنیادوں پر نہیں بنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ اسلامی متفقہ مشترکہ قدروں پر بنا تھا، مسلکی بنیادوں پر نہیں بنا تھا۔ یہ پاکستان سنیوں نے بنایا ہے، شیعوں نے بنایا ہے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، سب نے مل کر بنایا ہے، حتیٰ غیر مسلم جو قومیں ہیں انہوں نے بھی اپنا حصہ اس کی تعمیر و تشکیل میں رکھا ہے۔ یہ ملک کسی مسلک کا ملک نہیں ہے۔ خبردار، جن کے ابا نے اور دادا نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی وہ آج پاکستان کے فیصلے کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔ ان کی اولادیں عزیزو، جب آپ عادتوں کے خلاف جائیں گے نا تو پھر آپ کو مقابلے کا اور سامنا اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بیدار ترین نظریہ تشیع کا نظریہ ہے۔ اسلام کی بہترین تصویر کو تشیع کہتے ہیں، اسلام کی روشن چمکتی ہوئی شکل کو تشیع کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو ماضی میں بھی مسلمانوں کو شرمندہ کیا، ان کے حوالے کر دیا تو آگے بھی یہ شرمندگی کے علاوہ کچھ اور دینے والے نہیں ہیں۔ مگر میں پاکستان کے ریاستی اداروں سے توقع کرتا ہوں کہ اس ملک کو مسلکی پاکستان بننے سے وہ روکیں گے۔ یہ سب کا ہے، سب کا تھا، سب کا رہے گا۔ عزیزو، بات تھوڑی سی میں ایک مرحلہ آگے آ رہا ہوں کہ جب اطاعت مولا میں قدم اٹھایا جائے، مولا کے حکم کے مطابق قدم اٹھایا جائے، تو چاہے اس میں موت ہو وہی زندگی ہے۔ اور وہ زندگی کس کام کی زندگی کہ جس میں مولا کی نافرمانی ہو؟ اس زندگی کا کیا فائدہ کہ جس زندگی میں مولا کی نافرمانی ہو؟ جنگ صفین میں دشمن نے فرات پر قبضہ کر لیا، مولا کے لشکریوں پر پانی بند کر دیا۔ حضرت مالک اشتر مولا کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا، مولا پانی ختم ہو گیا، کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا، مالک تنہا جاؤ اور پانی لے کر آؤ۔ مالک نے یہ نہیں پوچھا کہ میں تنہا جاؤں، وہاں تو 4000 کا لشکر صرف نہر پر قبضہ کیے بیٹھا ہے۔
اور وہاں ہزاروں کے لشکر ہیں، ایک بڑی تعداد میں ان کے جنگجو آئے ہوئے ہیں، میں اکیلا پانی لینے جاؤں، پانی انہوں نے بند کر دیا ہے، تو میرے اوپر کیا گزرے گی، مجھ پر وہ کیا، ہم کیسے مجھے لانے دیں گے پانی؟ مولا سے حضرت مالک اشتر نے یہ نہیں پوچھا، بلکہ فوراً تیاری کی، چند سواریوں پر خالی مشکیزیں لادھے اور اکیلے ان سواریوں کو لے کر نہر پر گئے، پانی بھر کر آ گئے۔ اب جب پانی بھر کر آ گئے تو وہاں بلا لیا خیمے میں ان صاحب کو کہ جو وہاں قبضہ کیے، ان کی جانب سے لشکر لیے بیٹھے تھے جن کا کام ہی یہ تھا کہ پانی نہ لے جانے دیں۔ انہیں بلا لیا کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور میری مجال، آپ کے وزیر خاص ان کے ساتھ آئے تھے، آپ کے وزیر خاص امریاس ان کے ساتھ آئے تھے۔ بلا لیا، امریاس تم گئے تھے؟ کہا میں کہاں گیا تھا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ دونوں سرداروں میں تکرار ہو رہی ہے اور حاکم سن رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے خبردار آئندہ یہ بھی آئیں تو پانی مت دینا۔ پانی کتنے دن چلتا؟ طویل ترین جنگ ہے یہ۔ حضرت مالک اشتر نے پھر آ کر کہا مولا پھر پانی ختم ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ جیسے پہلے لے کر آئے تھے ایسے لے کر آؤ۔ مالک اب بھی یہ نہیں پوچھ رہے کہ میں بچوں گا یا مار دیا جاؤں گا، اطمینان کے ساتھ مالک دوبارہ پانی لے کر آ گئے۔ پھر بلا لیا، اب کیا ہوا؟ کہ حضور میری مجال، آپ کا بیٹا آیا تھا ان کے ساتھ۔ بلا لیا انہوں نے کہا جی میں تو بندروں سے مجھے فرصت ہی نہیں ہے، جی میں تو کھیل کود سے ہی مجھے فرصت نہیں ہے، میں کہاں جاتا ان کے ساتھ؟ کہا خبردار اگر یہ بھی آئے تو مت دینا۔ اب تیسری مرتبہ پھر مالک نے آ کر کہا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہاں اتنا بڑا لشکر، ادھر اکیلے مالک، مگر انہیں یقین ہے میرے پیچھے میرا مولا علی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ مالک نے پوچھا، مولا نے فرمایا جیسے پہلے لائے ہو ایسے لے کر آؤ۔ مالک پھر لے کر آ گئے۔ اب بلا لیا، اب کون آیا تھا؟ کہا حضور آپ خود آئے تھے۔ کہا میں آیا تھا، مجھ سے کہہ رہے ہو؟ کہا جی آپ ہی آئے تھے ان کے ساتھ کہ پانی دے دو۔ کہا خبردار آئندہ اب میں بھی آؤں تو دلیل کے بغیر بات مت کرنا، شواہد کے بغیر بات مت کرنا، کوئی ایسی نشانی ضرور بتانا جو ثابت ہو کہ میں آیا تھا۔ چوتھی مرتبہ پھر مالک نے پانی بھرا، لے کر آ گئے۔ پھر بلا لیا، اب کیا مصیبت ہے؟ کہہ لیں حضور آپ آئے تھے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا میں نے آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی اتروا لی تھی۔ اب جیسے ہی ان کے ہاتھ میں اپنی انگوٹھی دیکھی اور اپنا ہاتھ خالی دیکھا تو بے ساختہ کہا ھذا من عجائب علی بن ابی طالب، یہ علی کے عجائب و غرائب میں سے ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عزیزو گفتگو بہت روشن ہے، جو عقل کے کارگری کے لیے، کار فرمائی کے لیے معاشرے میں کوشش کرے گا اسے ریئیکشن کا سامنا ہوگا، اسے مسائل کا سامنا ہوگا، اسے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ عقل کو پروان چڑھاؤ۔ ائمہ اہل بیت انبیاء ائمہ یہ کہتے ہیں کہ عقل کو پرورش دو۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کو لیا ہے، اس آیت کا پیغام بھی یہ ہے کہ کسی طرح عقل کو پرورش دی جائے۔ اعلان ہو رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ یہ کیا سوال ہے؟ سوال ہے عقل کی پرورش کا۔ سب کہیں گے، کون ہے دنیا میں جو کہے کہ نہیں دونوں برابر ہیں؟ ہر صاحب عقل کہے گا کہ نہیں، جاننے والا زیادہ بہتر ہے، فضیلت والا ہے، بڑا ہے، عظیم ہے، محترم ہے، نہ جاننے والے کی نسبت، یعنی دونوں میں ہمیں جاننے والے کا احترام کرنا ہے، اس کی پیروی، اس کی اطاعت کرنی ہے، اور جو نہیں جاننے والا نہیں جانتا اس کو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ ایسے ہی مولانا، تو جب یہ عقل کہہ رہی ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ بس یہ جو عمل نہیں ہو رہا، اس جذبے کو پروان چڑھانا، ایجاد کرنے کا اصلی کام کربلا کا ہے۔ یہ جو کربلا کا ذکر ہے نا، کیوں ایسے ہی لگا دیا؟ کیا زبردستی ہے؟ کیا عادت تھی؟ یہ کوئی رسم ہو رہی ہے؟ یہ کوئی تہوار ہے؟ یہ عزاداری کوئی تہوار ہے یا عبادت ہے؟ اگر یہ عبادت ہے تو کوئی اس کے پیچھے ہدف ہے، مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں تم پر روشن ہو جاتی ہیں ان کو عملی دنیا میں لے کر آؤ، یا لفظ کو میں یوں کہوں کہ ہم کہتے ہیں مدرسے کی زبان میں، اس نظریے کو فعلیت میں تبدیل کرو، کر کے دکھاؤ۔ ایسا کون سا؟ اب یہ اللہ عقلوں کو بیدار کر رہا ہے
کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہیں؟ حل یستوی الخبیث والطیب، کیا پاک اور نجس برابر ہے؟ حل فیکم رجل رشید، تمہارے درمیان کوئی سمجھدار ہے؟ یہ عقل کی پرورش کے کام ہو رہے ہیں عزیزو۔ عقل، اب مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیجیے کیونکہ مجھے خوف ہو رہا ہے کہ میں اس بحث کو شروع کروں تو نہ تمام چھوڑ دوں، یہ اچھا نہیں ہے۔ کل میں اس موضوع پر بات کروں کہ عقل کی تعریف کیا ہے، عقل کہتے کسے ہیں، پھر انسان کی فضیلت کس چیز میں ہے، انسان بڑا آدمی کیسے بنتا ہے، وہ قد سے بنتا ہے، سواریوں سے بنتا ہے، وہ گھروں سے بنتا ہے، وہ پیسے سے بنتا ہے، وہ مہنگے کپڑوں سے بنتا ہے، وہ کون سی چیز سے بڑا آدمی بنتا ہے؟ بڑا کہلوانے کے لیے اور بڑا بننے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ بڑا آدمی ہے کون؟ کسے ہم بڑا مانیں؟ حقیر کسی کو نہیں ماننا، ذلیل کسی کو نہیں ماننا، لیکن بڑا ماننے کے لیے اللہ نے ہمیں پیمانے دیے ہیں۔ کسی کی توہین مت کرو، یہ ضرور کہا ہے، مگر کسی کو احترام دے رہے ہو، کسی کو سر پہ بٹھا رہے ہو تو پھر دلیل ہونی چاہیے تمہارے پاس کوئی علت ہونی چاہیے، کوئی لاجک ہونی چاہیے، کس بنیاد پہ تم کسی کو بڑا مان رہے ہو۔ یہ ہے وہ عقل کی پرورش کا مرحلہ۔ اس میں بہت بڑا کردار، بلکہ اصلی اور اساسی کردار کربلا کا ہے۔ عقل گرد آلود ہو جاتی ہے اور ہر سال کربلا کو دہرایا جائے تاکہ عقل پر جمی ہوئی گرد ہٹ جائے اور عقل کام کرنا شروع کر دے۔ جنہیں ان مجلسوں میں ذائقہ نہیں آتا، جنہیں اس ماتم میں روح کو سکون نہیں ملتا، انہیں آپ چھوڑ دیجئے، ہاں تبلیغ ضرور کریں تاکہ وہ قریب آ جائیں، اور الحمدللہ وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، ماحول بہتر ہو رہا ہے۔ کل کی نسبت امام بارگاہ چھوٹے پڑھنے لگے ہیں، جی لوگ بڑھ گئے ہیں، چاہنے والے اہل بیت کے بڑھ گئے ہیں۔ یہ ایک جہاد ہے جو مسلسل آپ کر رہے ہیں۔ آج بڑی تعداد میں غیر شیعہ علماء و خطبہ اور واعظین اور ناصحین اور بیان دینے والے اور خطاب کرنے والے اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے یہ کالے کپڑے نہ ہوتے، آپ کا یہ ماتم نہ ہوتا، آپ کی یہ گریے کی صدائیں نہ ہوتی، آپ کے یہ بھرپور جلوس نہ ہوتے، تو یہ لوگ بھی آج وہ بات نہ کرتے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے محنت آپ کی ہے۔ اگر آپ نے کربلا کو بھلا دیا ہوتا تو ایسا لگتا کہ ہر دوسرا بندہ یزیدی ہے۔ یہ ہماری وجہ سے، عزاداروں کی وجہ سے لوگوں کی توجہ بڑھی ہے، عقل کام کرنا شروع کر رہی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو یہ بول رہے ہیں اب کہ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ حقیقت کیا ہے، ہمیں اب روشن ہو رہا ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ کی جہاد نہ ہوتا، یہ کوششیں نہ ہوتی جو ایک مدت سے ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی عزاداری میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، تو یہ کیفیت آج نہ ہوتی۔ ہم کل نہیں ہوں گے، کل ہماری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوگا، وہاں آپ کی جگہ کوئی بیٹھا ہوگا، میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہوگا، ہم شاید دنیا میں بھی نہ ہوں، لیکن یہ قافلہ عقل کی پرورش کا انشاءاللہ وہاں پہنچے گا کہ جہاں سب صاحب العصر کی اطاعت میں آ جائیں گے۔ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ اہل بیت کی تنہائی کی وجہ سے ہوا، اور اب اہل بیت کی تنہائی اللہ کو گوارا نہیں ہے، یعنی اب اللہ اس سے زیادہ نقصان، وہ نقصان اللہ نے برداشت اس معنی میں نہیں کہ موقع دیا، چلو خود ہی سیکھ ہو جاؤ، خود ہی ٹھیک ہو جاؤ، لیکن اب 12ویں کو غیبت میں رکھا ہے کہ نہیں، اب میں تمہیں ٹھیک کروں گا، اب میں اسے جب بھیجوں گا جب تم اس قابل ہو جاؤ گے، اب میں اسے نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تمہارے اندر شدت طلب نہ ہو۔ جب شدت تمہارے اندر بڑھے گی کہ ہمیں چاہیے، تو پھر میں اسے غیبت سے ظہور میں لے آؤں گا، ورنہ تو وہ آج بھی ہمارے درمیان ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب ان کے جد کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، خاص طور پر جب حضرت علی اکبر کی مصیبت پڑھی جاتی ہے، خاص طور پہ جب حضرت عباس کے بازوؤں کا ذکر کیا جاتا ہے، خاص طور پر جب قاسم کے پامال لاشے کی بات ہوتی ہے، اور بتاؤں کہ کس بیان مصیبت پر امام عصر گریہ کرتے ہیں، خاص طور پر کہ جب علی اصغر کے گلے پہ لگنے والے تیر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت علی اصغر کی شہادت امام مہدی کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ ایک اور منظر ہے
جس پر امام زمانہ مرثیہ پڑھتے ہیں، اور وہ منظر وہ ہے کہ جب امام حسین کے گلو اقدس پہ خنجر چل رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک اور منظر ہے جس پر امام زمانہ مرثیہ پڑھتے ہیں، اور وہ ہے جناب زینب کی بیر دائی۔ اس منظر پر امام زمانہ مرثیہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ چلیے اپنے مولا کو پرسہ دیں، ان کے جد حسین کا پرسہ۔ مولا ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ یہ جو غم حسین کا غصہ ہے یہ ہم اپنے سینوں میں جمع کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب آپ آئیں تو ہم آپ کو تنہا نہ چھوڑیں، اور جیسا آپ کہیں ایسا ہم کریں، جو آپ کا حکم ہوگا ہم ماننے کو تیار ہو جائیں۔ بس عزیزو، آج 21 محرم ہو گئی۔ اہل بیت کوفے سے شام کے راستے میں ہیں۔ 12 محرم کو کوفہ پہنچے تھے اور 15 تک کوفے میں رہے، اور پھر 15 کے بعد شام کی طرف روانہ ہوئے۔ عجیب غربت ہے، 15 سے پہلی سفر تک راستے میں رہے۔ 15 دن کا سفر ہے، ذرا سوچئے گا صحیح۔ سکینہ بی بی ساتھ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، اور بے کجاوا اونٹ ہے، اور ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں، اور کہیں چین سے جی بھر کے پانی نہیں پینے دیا جاتا، کہیں جی بھر کے طریقے سے کھانا نہیں کھانے دیا جاتا، بلکہ کبھی اگر روک آ جاتا ہے تو یہ خبیث، یہ ظالم خود تو خیموں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بیویوں کو دھوپ میں بٹھاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عجیب منظر ہے جو شام کے راستے میں نظر آئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، عرب دنیا کی گرمی، امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، اور پھر وہ بھی دھوپ میں بٹھایا جائے۔ عجب نہیں جناب سکینہ کو اگر ایک گھونٹ پانی کا بھی ملتا ہو تو وہ جا کر بھائی کے لوہے کی زنجیروں پہ ڈال دیتی ہیں کہ کسی طرح میرے بھائی کے بیڑیاں جو گرم ہو گئی ہیں وہ ٹھنڈی ہو جائیں۔ بھیا میں پیاسی ہی رہوں گی۔ بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کی مثال کربلا سے پہلے ایسی نہیں ملی جیسے کربلا میں بیان ہوئی ہے۔ ایک خاص پیار ہے۔ اجرکم اللہ۔ قافلہ 11 محرم کو چلا تھا اور 12 محرم کو پہنچا کوفے میں، مگر جب یہ 11 محرم کو روانہ ہوئے تو وہ منظر جناب زینب کہتی ہیں میرے ذہنوں سے نہیں نکلتا، میرے ذہن سے نہیں نکلتا۔ وہ منظر یہ ہے کہ حسین کے لاشے پر بیویوں کو آنا اور پھر امام حسین کے لاشے سے بیویوں کا اٹھانا۔ سب سے پہلے امام سجاد آئے ہیں امام حسین کے لاشے پر۔ جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا، مجھے جلدی نہیں ہے، یہ ایام گریہ اوزاری کے، یہ ایام پرسے کے ایام ہیں۔ سب سے پہلے امام سجاد آئے ہیں اپنے بابا کے لاشے پر۔ اللہ کسی جوان کو باپ کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ منظر یہ تھا کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں، اس لیے کہ نانجیبوں نے امام کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ میرے مولا سجاد سے بابا کا لاشا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میرے مولا حسین کے بدن مبارک کے ساتھ جو ظلم ہوا مجھ سے بیان کرنا مشکل ہے، اللہ کرے بیان کر پاؤں۔ ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ جب خیمے لٹ رہے تھے تو مجھے تاخیر ہوئی پہنچنے میں۔ جب میں پہنچا تو سب لٹ چکا تھا۔ میں نے کتنی جلدی کہہ دیا، مختل نے کیا لکھ دیا، کہتا ہے سب لٹ چکا تھا۔ اس لٹ چکے کے اندر سکینہ کی بالیاں بھی ہیں، جناب زینب کی چادر بھی ہے، جناب فاطمہ کبریٰ کی چادر بھی ہے۔
بی بی ام کلثوم کی چادر بھی ہے۔ خیمے لٹ گئے۔ وہ کہتا ہے کہ جب سب لٹ گیا اور میں پہنچا تو مجھے تاخیر ہوئی، تو میں نے ایک شخص سے جو سامان مال لوٹ کر جا رہا تھا، میں نے اس سے کہا کچھ بچا ہے لوٹنے کو؟ تو کہنے لگا خیموں میں کچھ نہیں بچا، حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، وہ تکلف کر کے نہ رویا کریں، اور جسے رونا نہ آ رہا ہو وہ برابر والے کے ساتھ بیٹھ کر، روتے ہوئے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ مجھے ایک آنسو حسین کے نام پر دے دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دوڑا وہاں کے جہاں حسین کا لاشا تھا، اجرکم اللہ، وہاں جہاں حسین کا لاشا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کا لاشا لوٹا جا چکا ہے۔ کوئی امامہ اتار کر لے گیا، کوئی نالے نے اتار کر لے گیا۔ یہ مرثیہ پڑھا ہے جناب زینب نے، نانا یہ آپ کا حسین ہے، مرمل بالدماء مقتول اعضا مسلوب الامامۃ والردا، یہ جناب زینب کے جملے ہیں۔ نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا امامہ لے گئے، ابا لے گئے، جس کے بدن کے جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیا ہے۔ نانا یہی تھا جسے آپ زبان چساتے تھے، نانا یہی ہے جسے آپ سینے پہ لٹا، نانا یہی ہے جسے آپ دوش پر بٹھا۔ یہ جناب زینب کے مرثیے کے جملے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں جب پہنچا تو سب حسین کے بدن سے لوگ لے گئے تھے، صرف ایک پھٹا ہوا کرتا تھا جو حسین کے بدن پر تھا۔ میں نے جب دیکھا تو سوچا کہ اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی، تو میں وہ چھوڑ کر جانے لگا، تو میری نگاہ پڑی حسین نے کرتا روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا، تو میں نے سوچا اس پٹکے کے پیسے مجھے مل جائیں گے۔ میں حسین کے برابر میں بیٹھ گیا۔ حسین نے اسے گراہوں سے باندھا ہوا تھا۔ میں نے ایک گراہ کھولی تو حسین کا ہاتھ اٹھ کر آنے لگا۔ کہتا ہے کہ میں گھبرایا کہ حسین کا تو سر بھی نہیں ہے، یہ حسین کا ہاتھ اٹھ کیسے رہا ہے؟ میں پھر گرہ کھولنے لگا تو حسین کا ہاتھ اٹھا اور گرہ پر آ کے ہاتھ رک گیا۔ کہتا ہے میں اچھا طاقتور انسان ہوں، میں نے پوری طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا، مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا، تو میں نے خنجر نکال کر حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام زین العابدین پہلی مرتبہ جب پہنچے ہیں، پہلا منظر جب یہ اس کیفیت میں بابا کا لاشا دیکھا تو امام کا رنگ حالت غیر ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی امام زین العابدین کی روح پرواز کر جائے۔ تھکے نہیں۔ جناب زینب نے سب بیویوں کو اونٹ پر سوار کروایا، آخر میں زینب کا سوار کروانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک ایک بیوی کو بیوی نے اونٹ پر بٹھایا۔ اب جناب زینب کو کون سوار کروائے؟ کوئی نہیں تھا جو جناب زینب کو سوار کرواتا۔ تو جناب زینب نے اس بیٹھے ہوئے اونٹ پر اس کے قریب کھڑے ہو کر نہر کی طرف رک کر کے آواز دی، کہاں ہے میرا عباس جس نے مدینے میں مجھے سوار کیا تھا؟ آؤ عباس، اپنی بہن کو سوار کرواؤ۔ کیسے بیٹھی ہیں جناب زینب اونٹ پر؟ اونٹ جب کھڑا کیا گیا اور لے کر چلے ہیں تو جناب زینب نے فرمائش کی تھی کہ ہمیں مقتل سے گزارا جائے۔ تو جب اونٹ آنے لگا تو جناب زینب نے دور سے دیکھا کہ زین العابدین بابا کے لاشے پر ہے، اور بابا کے لاشے پہ کھڑے زین العابدین کی حالت یہ ہے کہ شاید کچھ ہی لمحوں میں ان کی روح پرواز کر جائے گی۔ بیوی نے دیکھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جب بیوی نے دیکھا کہ زین العابدین کچھ ہی دیر کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے تو بیوی نے امام کو وعدہ کیا تھا نا امام حسین سے
کہ میں آپ کے بچوں کی حفاظت کروں گی، زینب میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ تو یہ ساری امانتیں امام حسین کی ہیں جو جناب زینب کے پاس ہیں۔ جب دیکھا کہ زین العابدین کا حال غیر ہو رہا ہے تو بیوی نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ کچھ دیر کے لیے سوچیں گے، اگر میرے گھر کا کوئی بڑا کرسی سے گر جائے، بیٹ سے گر جائے، تو ہم آگے بڑھ کر اس کو سنبھالا دیتے ہیں، اس کا بدن زخمی ہو جاتا ہے۔ جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا، یہ فکر کیے بغیر کہ مجھ پر کیا گزرے گی۔ جب امام سجاد نے یہ منظر دیکھا تو بابا کا لاشا چھوڑ کر آگے آئے، پھوپھی کو سہارا دیا۔ پھوپھی اماں کیا ہوا؟ اجر و کمال اللہ، تھکے نہیں، اجر و کمال اللہ۔ پھوپھی اماں کیا ہوا؟ سہارا دینے لگے۔ فرمانے لگی زین العابدین پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا پھوپھی اماں 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے، پھر مجھے حق دیجئے کہ میرا کیا، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، مجھے حق دیجئے کہ میرا کیا حال ہے۔ اب اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ جب آئی ہیں نا جناب زینب امام حسین کے قریب آئی ہیں تو امام حسین کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا، تو ایک جملہ تو پورا مرثیہ ہے، انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ یہ جملہ کہا، پھر مرثیہ پڑھا اور پھر لاشے کے گرد چکر کاٹنا شروع کیے۔ کبھی پیروں کی طرف آ کے بھائی کو دیکھتی ہیں، اجر و کمال اللہ، آوازوں کو آزاد کریں گے، کبھی پیروں کی طرف آ کے دیکھتی ہیں، کبھی کٹے ہوئے سر کی طرف آ کے دیکھتی ہیں، کبھی پھر پیروں کی طرف آتی ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمان لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں، سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں۔ میری بیوی کو امام کے بدن پہ سالم جگہ نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا، کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا، اور اپنے ہاتھوں سے بھائی کا بدن اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم اہل بیت کے پاس اس کے علاوہ کچھ اور دینے کو نہیں تھا، ہم سے اس قربانی کو قبول کر لیں۔ اجر و کمال اللہ۔ مجلس ہو گئی، آپ نے گریہ کر لیا، ایک منزل اور میرے ساتھ رہیے۔ پھر میری بیوی بھائی کے بدن کے برابر میں بیٹھ گئیں اور بیٹھ کر رونے لگیں۔ امام سجاد نے وہی منظر دیکھا جو کچھ دیر پہلے جناب زینب نے منظر دیکھا تھا۔ منظر یہ دیکھا کہ جناب زینب کی روح پرواز کر رہے ہوا ہے، تو آواز دے کر کہا پھوپھی اماں، یا اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی اماں آپ کو تو پتا تھا، آپ کو تو معلوم تھا کہ کیا ہوگا، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ پھوپھی اماں حوصلہ کیجئے۔ فرمان لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، میرے سر پر چادر نہیں ہے، میرے بچے زین العابدین، میں کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری توجہ ہوئی کہ سارے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ تھا، تو مجھے تعجب اس بات پر ہوا یہ سایہ کیسا ہے۔ جب میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے تھا کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ زینب کہاں صبر کرے؟ میرا بھائی کا بدن کربلا کی گرم ریت پر، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارا انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم المیت کے، انہیں مولا کے عزاداروں میں شمار فرما، شفاعت حسین عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ یا حسین